لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دی اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے۔ یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا اگر دیکھا جائے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تجارت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ درس قرآن.com
www.darsequran.com